السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، 21ویں شب ہے، اور اسی حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اہم باتیں۔ ویسے تو میرا بیان مسجد حرا بریاتو رانچی میں ہوتے رہتا ہے جمعہ میں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آپ حضرات کو شب قدر اور اعتکاف کے بارے میں کچھ اہم باتیں عرض کروں، اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آخری عشرہ میں شب قدر کی رات ملتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو قیمتی باتیں بتاؤں۔ پہلی چیز تو یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، یعنی شب قدر کی رات، تو آج سے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس رات فرشتے اور روح القدس اترتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامت ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، اس رات میں برکت ہی برکت ہے، اور یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو یہ سورہ قدر جو ہے وہ شب قدر کی رات کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو شب قدر کی رات ہے، اگر کوئی انسان اس میں عبادت کرتا ہے، جتنی حیثیت ہو عبادت کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ 1000 سال سے بہتر اس نے عبادت کیا، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 سال نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب کیونکہ ہماری عمریں بہت مختصر ہے، اور پہلے جتنے بھی لوگ آتے تھے ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک رات ایسی دی ہے جسے شب قدر بولتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ صرف ایک رات میں تھوڑا بہت عبادت کرنے سے، سبحان اللہ، ایسا ہے جیسے 1000 مہینے سے زیادہ ہم نے عبادت کی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا کہ شب قدر کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اس رات میں نفلی عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ نفلی عبادت جتنی حیثیت ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی رات جس کو مل جائے، سمجھو کہ اس کے لیے سلامت ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو اس لیے شب قدر کی رات جو تمام راتوں سے افضل ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کا ہے۔ اچھا، یہ شب قدر کی رات فکس نہیں ہے کہ کس رات میں ہم شب قدر ہے، تو اس لیے اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جیسے آج 21ویں شب ہے، آج تھوڑا بہت عبادت کرنا ہے، پھر اس کے بعد 23ویں شب، یعنی ایک روز چھوڑ کر، پھر 23ویں شب، پھر جو ہے 25ویں شب، ایک روز گیپ کر کے، پھر 25 کے بعد 27ویں شب، پھر 29ویں شب۔ تو ان طاق راتوں میں شب قدر کی رات جو ہے یہ زیادہ پانے کا جو ہے ہمیں امید ہے، اس لیے طاق راتوں میں عبادت کرے کچھ نہ کچھ۔ ویسے اگر پورے 10 دن عبادت کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، مرد حضرات مسجد میں جہاں باجماعت نماز ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے گھر کے اندر۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ۔
ابھی حج کتنا مہنگا ہے، تو آپ 10 دن کا اعتکاف کیجئے، 2 حج کے برابر ثواب ملے گا اور 2 عمروں کے برابر۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم اور اس شخص کے درمیان 3 خندق حائل کر دیں گے، یعنی 3 خندق ڈال دیں گے۔ اور یہ ایک خندق کتنا بڑا ہے آپ کو معلوم ہے؟ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بڑا ایک خندق ہے، الحمدللہ۔ تو اب سوچئے 10 دن کا اعتکاف کرنے میں کتنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں یہ 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، یعنی 20 رمضان سے لے کر جب تک عید کا چاند نظر نہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر کیے ہوئے بھی اس کو نیکیاں ملتی ہیں، یعنی وہ عبادت نہیں بھی کر رہا، مسجد میں بیٹھا بھی ہے، تب بھی اس کو نیکیاں ملیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہوں سے بچتا ہے مسجد میں، کیونکہ دنیا کے ماحول میں رہے گا تو سچ، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، شراب اور بہت طرح کے زناکاری، بدکاری لوگ کرتے ہیں، لیکن مسجد میں رہتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔